أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم ذوقوا ما كنتم تكنزون وقال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان رواه البخاري رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما آمين۔ معزز حاضرین اجماع، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، پیارے بچوں اور پردہ نشین خواتین، اسلامی ماں و بہنوں، آج کے جمعہ خطبہ کا عنوان ہے رمضان اور مال کی پاکیزگی۔ رمضان اور مال، ان دونوں میں ایک بہت گہرا رشتہ ہے۔ جس طریقے سے رمضان اور قرآن میں گہرا رشتہ ہے، اسی طریقے سے رمضان اور مال میں بڑا گہرا تعلق ہے۔ لوگ اس ماہ میں مختلف قسم کی عبادتوں کو انجام دیتے ہیں، وہیں ایک مومن اور سچے مومن کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ انسان مال کے معاملہ میں بھی سچائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے، نیک عمل سمجھتے ہوئے اس ماہ میں اپنے مال کو پاک صاف کر لے۔ اور یہ ہمارے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حدیث نمبر 1902 میں سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ سخی، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے تھے، اور آپ کی یہ سخاوت اور یہ فیاضی اور خرچ کرنے کا مادہ اس وقت اور بڑھ جاتا جب جبریل امین آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رمضان کے مہینے میں ملاقات کرتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جس طریقے سے تیز اور تند ہوا چلتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت، آپ کی فیاضی، آپ کا خرچ کرنے کا مادہ اور بھی تیز ہو جاتا تھا، یعنی ہر ضرورت مند تک آپ کے مال پہنچ جایا کرتا تھا۔ آئیے ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ زکوٰۃ کس کو کہا جاتا ہے۔ قرآن کے اندر لفظ زکوٰۃ استعمال ہوا ہے، بلکہ آپ قرآن مقدس پڑھیں گے تو اقامت صلاۃ کے بعد اللہ رب العالمین نے اکثر جگہوں پر زکوٰۃ کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اقامت صلاۃ اور اس کے بعد زکوٰۃ، جس سے پتہ چلتا ہے کہ جسمانی عبادت میں جس طریقے سے نماز کی اہمیت ہے، مالی عبادت میں زکوٰۃ کی وہی اہمیت ہے۔ تو زکوٰۃ کا لغوی اور لفظی معنی کیا ہے؟ زکوٰۃ کا لفظی معنی پاکیزگی، بڑھوتری اور برکت کے۔
گویا کہ ایک انسان جب زکوٰۃ نکالتا ہے تو اس کے مال کے اندر جو گندگی رہتی ہے اس گندگی سے وہ مال پاک ہو جاتا ہے۔ اس کا برعکس یہ ہوا کہ اگر کوئی انسان زکوٰۃ نہیں نکالتا تو اس کا مال ناپاک رہتا ہے۔ دوسرا، زکوٰۃ کا معنی ہے بڑھوتری، یعنی اگر کوئی بندہ زکوٰۃ نکالتا ہے تو اس کے مال میں بڑھوتری ہوتی ہے، اس کے مال میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ جو بندہ زکوٰۃ نہیں نکالتا اس کے مال میں بڑھوتری نہیں ہوتی ہے۔ زکوٰۃ کا ایک معنی ہے برکت، گویا کہ انسان جب زکوٰۃ نکالتا ہے تو اس کے مال میں برکت ہوتی ہے۔ دوسرے لفظ میں آپ یوں کہیں کہ جو انسان زکوٰۃ نہیں نکالتا اس کے مال میں کوئی برکت نہیں ہے۔ تو زکوٰۃ نکالنے سے مال پاک ہوتا ہے، مال میں اضافہ ہوتا ہے اور مال میں برکت ہوتی ہے۔ اس زکوٰۃ کا لغوی معنی ہے۔ شرعی اصطلاح میں، شریعت کی اصطلاح میں زکوٰۃ کس کو کہا جاتا ہے؟ زکوٰۃ شریعت کے محاورے میں کہا جاتا ہے مخصوص مال کے مخصوص حصہ کو مخصوص آدمی کے لیے نکالنا۔ مال بھی خاص ہوگا اور اس کو ہم اور آپ خاص آدمی کے لیے نکالیں گے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو انسان کے پاس مال ہوتا ہے، عام مال میں زکوٰۃ نہیں ہے مگر مخصوص مال میں اور مخصوص مقدار میں، اور اس زکوٰۃ کے مال کو ہر انسان کو نہیں دے سکتے بلکہ مخصوص آدمی کو دینا ہے۔ یہ زکوٰۃ کا لفظی اور شرعی معنی ہے۔ زکوٰۃ کی اہمیت کا اس بات سے آپ پتہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا سورۃ التوبہ آیت نمبر 103 میں، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مسلمانوں کے مال سے صدقہ نکالیں۔ اچھا، یہ جو زکوٰۃ لفظ ہے یہ صدقہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، تو صدقہ آپ نکالیں۔ اگر آپ صدقہ نکالیں گے تو کیا کیا ہوگا؟ اس کے مال کے اندر طہارت ہوگی، پاکیزگی ہوگی اور اس کے مال کا تزکیہ ہو جائے گا۔ گویا کہ اس کے مال کے اندر خوبصورتی اور اس کے مال کے اندر نکھار آ جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے جہاں اسلام کے بنیادی کئی ارکان کا ذکر قرآن کے اندر کیا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں اسلام کے بنیادی 5 ارکان کا ذکر کرتے ہوئے صحیح بخاری کی روایت ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ گویا کہ اسلام کا ڈھانچہ، اسلام کی دیوار اور اسلام کی پیلر 5 ہے۔ وہ کیا کیا ہے؟ نمبر 1، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ نمبر 2، واقام الصلاۃ، نماز قائم کرنا۔ نمبر 3، وایتاء الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرنا۔ والحج، نمبر 4، حج ادا کرنا، اور وصوم رمضان، رمضان کا روزہ رکھنا۔ ان 5 بنیادی ارکان میں سے ایک رکن کیا بتایا؟ زکوٰۃ اور صدقہ کو بتایا۔ لہٰذا عام طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ میں بہت زیادہ صدقہ کیا کرتے تھے۔ قرآن مقدس کے اندر بہت ساری جگہوں پر صلاۃ کے بعد اللہ رب العالمین نے زکوٰۃ کا ذکر کیا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ رب العالمین نے ایک مقام پر فرمایا سورہ توبہ کی آیت نمبر 11 میں، فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اگر یہ لوگ توبہ کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو یہ تمہارے دینی بھائی ہیں۔
گویا کہ دینی بھائی ہونے کے لیے ضروری ہے کہ بندہ زکوٰۃ نکالے، زکوٰۃ ادا کرے۔ اب ہمیں اور آپ کو یہ بھی جاننے کی ضرورت ہے کہ زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے، کتنے مال انسان کے پاس ہو تو زکوٰۃ کی فرضیت ہوتی ہے۔ سنن ابو داؤد کی روایت ہے، سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے اور چاندی کے الگ الگ مقدار بتلائے۔ سونے کی جو مقدار ہے وہ 20 دینار ہے۔ کتنے؟ سونے کی مقدار 20 دینار۔ ہم اور آپ اپنی زبان میں کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ 20 دینار 85 گرام سونا۔ 85 گرام سونا، ابھی جو تولہ کا حساب ہے، ابھی تو 10 گرام میں یہ تولہ بن جاتا ہے، مگر کچھ دنوں پہلے 10 گرام میں تولہ نہیں بنتا تھا، جس کی وجہ سے 7.5 تولہ بنتا تھا۔ مگر 85 گرام اگر 10 گرام کے حساب سے 1 تولہ بنتا ہے تو گویا کہ 8.5 تولہ سونا بنتا ہے، کیونکہ 10 گرام میں اگر 1 تولہ ہے تو 80 گرام میں 8 تولے بنتے ہیں، اور مزید 5 گرام میں کتنے؟ آدھے تولے، تو گویا کہ 8.5 تولے۔ آج کے حساب سے، پرانے حساب سے 7.5 تولے، کیونکہ 10-12 گرام میں 1 تولہ بنتا تھا، مگر آج جو ہے 10 گرام کا تولہ ہے۔ لہٰذا اگر کسی کے پاس 85 گرام سونا ہے، جس کو شریعت نے 20 دینار کہا ہے، اگر 20 دینار یعنی 85 گرام کسی کے پاس سونا ہے تو زکوٰۃ کی فرضیت ہوتی ہے۔ لیکن صرف 20 گرام تولہ ہی پر نہیں، بلکہ 1 سال مکمل ہونا بھی ہے۔ مثال کے طور پر آج 22 رمضان ہے، آج آپ کے پاس 85 گرام سونا ہے، آج ہی آپ کی زکوٰۃ کی فرضیت نہیں ہوتی، بلکہ آئندہ سال جب 21ویں رمضان ہوگا اس وقت زکوٰۃ کی فرضیت ہوگی۔ یہ سونے کا نصاب ہوا۔ چاندی کا نصاب جو شریعت کے اندر بتلایا گیا، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 200 درہم چاندی پر زکوٰۃ فرض ہے۔ 200 درہم چاندی پر زکوٰۃ فرض ہے، اور 200 درہم چاندی مطلب ہوتا ہے 495 گرام، یعنی 5 گرام کم آدھا کلو۔ اتنا اگر کسی کے پاس چاندی ہے تو اس کی زکوٰۃ کی فرضیت ہے۔ اور آج ہی اگر وہ چاندی کسی کے پاس 495 گرام چاندی ہے، آج ہی فرضیت نہیں بلکہ 1 سال کا مکمل ہونا ہے۔ سونے اور چاندی کے یہ مقدار سنن ابو داؤد سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ بہت سارے لوگ اس مغالطہ میں رہتے ہیں، اور کچھ لوگ مغالطہ میں ڈالتے ہیں، غلط فہمی میں ڈالتے ہیں کہ اگر کسی کے پاس 2 تولے سونا ہے پھر بھی زکوٰۃ فرض ہے۔ یہ بالکل شریعت کے خلاف ہے۔ اور وہاں پر کیا عقلی دلیل پیش کرتے ہیں؟ عقلی دلیل یہ پیش کرتے ہیں کہ دیکھو اگر کسی کے پاس 2 تولہ سونا ہے تو وہ 495 گرام چاندی خرید سکتا ہے، جبکہ شریعت نے سونے کی مقدار الگ بتلائی، چاندی کی مقدار الگ بتلائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ اس سے کم سونے میں زکوٰۃ کی فرضیت نہیں ہے، اس سے کم چاندی میں زکوٰۃ کی فرضیت نہیں ہے۔ تو ہم اور آپ عقلی دلیل دینے والے کون ہوتے ہیں؟ لہٰذا اس مغالطہ میں کوئی نہ رہے کہ اگر کسی کے پاس 85 گرام سے کم سونا ہے یا 495 گرام سے کم چاندی ہے، اس پر زکوٰۃ کی فرضیت نہیں ہے۔ یاد رکھیں کہ اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ ہاں، اگر کوئی عام صدقہ کرنا چاہتا ہے وہ الگ مسئلہ ہے۔ تو یہ زکوٰۃ کی نصاب اور مقدار میں نے بتایا۔ اب اگر کسی کے پاس اتنے ہی کرنسی موجود ہے، اتنے ہی رقم موجود ہے، یعنی اتنے پیسے موجود ہیں کہ وہ انسان 85 گرام سونا خرید سکتا ہے، اگر نہیں تو 495 گرام چاندی خرید سکتا ہے، اور 1 سال گزر گیا ہے اور وہ رقم موجود ہے، تو اب اس پر زکوٰۃ کی فرضیت ہو گئی ہے۔ یہ موٹے موٹے الفاظ میں نے آپ کو بتا دیا، اب اس کا آپ اپنے سے حساب لگا لیں۔ اگر کوئی پھر بھی اس کے بعد آپ کے ذہن میں اشکال ہو سکتا ہے تو آپ سوال کے ذریعے سے معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی انسان زکوٰۃ نہیں دیتا ہے تو شریعت میں کس قسم کی وعید اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری اور آپ کے لیے بتائی ہے؟
سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ زکوٰۃ کی فرضیت، اگر کوئی زکوٰۃ فرض ہونے کے بعد بھی ادا نہیں کرتا ہے زکوٰۃ، تو اس کے بارے میں ایک حدیث جس کو امام بخاری رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے، 7284 نمبر کی حدیث ہے، 7284 نمبر۔ اس حدیث کے راوی ہیں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، کچھ لوگ مرتد ہو گئے اور کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، کیونکہ زکوٰۃ تو اللہ کے رسول کو اللہ نے کہا تھا کہ آپ نکالیں، خذ من اموالہم صدقہ، یہ تو نبی کو کہا گیا، تو پھر ہم ابو بکر کے امارت میں، ان کی خلافت میں ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ اللہ اکبر۔ جب زکوٰۃ کو لوگوں نے انکار کیا، بلکہ کچھ لوگوں نے انکار کیا، تو حکومتی سطح پر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اعلان کیا۔ کیا اعلان کیا؟ حدیث کے الفاظ ہے، واللہ لو منعونی اقالا، اللہ کی قسم اگر تم نے رسی برابر بھی زکوٰۃ دینے سے انکار کیا، کانوا یودونہ الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کا تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ادا کیا کرتے تھے، لقاتلتہم علی منعہ، میں ضرور اس سے جنگ کروں گا اس کے روکنے پر۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کھلے لفظوں میں کہا کہ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زکوٰۃ دیا کرتے تھے، آج اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی ہے، آج اگر کوئی زکوٰۃ سے اپنے آپ کو روکتا ہے تو میں فوج لے کر تیار ہوں گا اور اس کے خلاف میں اعلان جنگ کرتا ہوں۔ یہ کس نے کہا تھا؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اب ہم اور آپ اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں، کیا ہم 85 گرام سونے کے مالک ہیں؟ کیا 495 گرام چاندی کے مالک ہیں؟ اگر آج ہماری موجودگی میں خلیفہ اول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے، اسلامی حکومت ہوتی، تو دنیا میں کیا حشر ہوتا؟ وہ فوج لے کر آتے اور ہمیں تہس نہس کر دیتے، برباد کر دیتے۔ یہ دنیا بھی انجام ہے، آخرت کا انجام کیا ہے اس کو بھی ذرا آپ دیکھ لیں۔ سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 34 اور 35۔ جس مال کو، جس خزانے کو، جس روپیے اور پیسے کرنسی کو، جس رقم کو ہم جمع کر کے رکھتے ہیں اور اسے زکوٰۃ نہیں نکالتے، قیامت کے دن یہ سمجھ لینا کہ قیامت کے دن یہ عذاب اور سزا کا ذریعہ ہے۔ قرآن کی آیت ہے، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون۔ سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 34 اور 35 ہے۔ جو لوگ سونے اور چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں، ولا ينفقونها في سبيل الله، اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، زکوٰۃ نہیں نکالتے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اسے دردناک اور المناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے۔ بروز قیامت سونے اور چاندی کو، انسان کے رکھی ہوئی رقم کو، کرنسی کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا۔ فتکوا بہا جباہہم، ان کے پیشانی کو، ان کے پہلو کو اور ان کے پیٹھ کو داغا جائے گا اور کہا جائے گا کہ یہ وہی مال ہے جس کو تم نے جمع کر کے رکھا تھا، خرچ نہیں کیا تھا، آج اس کا مزہ چکھو۔ لہٰذا اگر کوئی انسان چاہتا ہے کہ یہ ہمارا مال، ہمارا خزانہ بروز قیامت ہمارے لیے سزا کا ذریعہ نہ بنے، عذاب کا ذریعہ نہ بنے، تو اپنی جان کی حفاظت کے لیے وہ انسان زکوٰۃ فوراً نکال دے۔ اگر کسی کو اس آیت پر ایمان ہے، اور ایک حدیث میں آپ کے سامنے پڑھ کر سناؤں، یوں تو بہت ساری وعیدیں قرآن اور حدیث کے اندر ہیں، میں صرف بطور دلیل صحیح بخاری کی روایت ہے 1403 نمبر کی حدیث، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جس کو اللہ رب العالمین نے مال عطا کیا ہے،
مال بھی اللہ کی نعمت ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ مال ہماری اور آپ کی کمائی کا نتیجہ نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین چاہے تو فوراً ہمارے اور مال اور جو کروڑ پتی ارب پتی ہے اللہ رب العالمین اسے روڈ پر اتار دے، یہ اللہ کی طاقت ہے، کیونکہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ مسلمانوں، اگر تمہیں یقین نہیں ہے تو شام کے اس زلزلے کو یاد کرو جس کی بڑی بڑی عمارتیں تھیں، اللہ رب العالمین نے زمین بوس کر دیا۔ جو کبھی ارب پتی خرب پتی رہا کرتے تھے، اللہ رب العالمین نے اسے ایک ایک روپیہ کا محتاج بنا دیا۔ وہ اللہ کے مقابلے میں کبھی بھی لڑنے کے لیے تیار نہ ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اللہ کو مال عطا کیا ہے اس کے باوجود وہ زکوٰۃ نہیں نکالتا ہے تو یہ مال کیا ہوں گے قیامت کے دن؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہے، مثل له ماله يوم القيامة شجاعا اقرأ له زبیبتان، ایک گنجا زہریلا سانپ بنے گا۔ جی ہاں، یہ وہی مال جس کو ہم نے بینک میں بیلنس کے طور پر رکھا تھا، یہ وہی خزانہ جو سونے اور چاندی کے شکل میں اپنی تجوریوں میں رکھا تھا، جس کو ہم نے کنز اور خزانہ سمجھ کر رکھا تھا اور مصیبت میں کام آنے والا سمجھ کر رکھا تھا، بروز قیامت اللہ رب العالمین ایک گنجا سانپ کی شکل عطا کرے گا اور زہریلا سانپ ہوگا، اس کے دونوں آنکھ کے نیچے دو سیاہ دھبا ہوگا جو زہریلا اور خطرناک سانپ کی نشانی ہوتی ہے، جس سانپ کو دیکھ کر کے ہم دوڑتے ہیں، بھاگتے ہیں، اگر خواب میں بھی نظر آ جائے تو امام صاحب کے پاس آتے ہیں، دعا پڑھ دیجئے، ہم سانپ کو آج اپنے کس میں خواب میں دیکھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یطوقہ یوم القیامہ، اسے گلے کا ہار بنا دیا جائے گا، توق بنا دیا جائے گا، یہی مال کو سانپ کی شکل میں توق بنایا جائے گا، ہار بنایا جائے گا اور اس کے جبڑے کو پکڑے گا اور کہے گا انا مالکا انا کنزکا، میں ہی تیرا مال ہوں، میں ہی تیرا خزانہ ہوں، میں تیری کرنسی ہوں، میں تیری رقم ہوں جو تم نے دنیا میں جمع کیا تھا، بینک بیلنس کیا تھا، دنیا کی مصیبت میں کام آنے والا سمجھتے ہوئے اللہ کی راہ میں نہیں نکالا تھا، لیکن یاد رکھو کہ آج میں تجھے ڈنک ماروں گا۔ جس سانپ کا نام سنتے تو کوسوں دور بھاگتا تھا، آج تیرے گلے کا ہار بن کر کے میں تجھے اس طریقے سے سزا دوں گا۔ کیا ہم چاہتے ہیں کہ جس مال کو ہم اور آپ جمع کریں اور یہ مال آخرت میں ہمارے لیے ذریعہ سزا اور ذریعہ عذاب بن جائے، گنجے شکل کے سانپ بن جائے اور کہے کہ میں تیرا مال ہوں، تیرا خزانہ ہوں؟ کیا ہم عذاب کا ذریعہ سمجھ رہے ہیں؟ اگر اس حدیث پر بھی یقین نہیں ہے تو یاد رکھیں کہ ہم اور آپ ایمان سے بالکل ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ایک حدیث سنن ابو داؤد 1563 نمبر کی حدیث ہے، ایک خاتون نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتی ہے اور اس کے ساتھ اس کی بیٹی بھی ہے اور دو موٹے موٹے سونے کے کنگن پہن کر ہے، غلیظ کا لفظ استعمال ہوا، غلیظ موٹے کو کہا جاتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خاتون کیا آپ اس کی زکوٰۃ نکالتی ہو؟ کہ اللہ کے رسول نہیں، زکوٰۃ تو نہیں نکالی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم یہ چاہتی ہو کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین زکوٰۃ نہ نکالنے کے جرم میں، زکوٰۃ نہ نکالنے کے جرم میں آگ کا کنگن پہنائے؟ کیا تم اس کو چاہتی ہو؟ اللہ اکبر۔ راوی حدیث فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ الفاظ نکلا، فوراً اس نے دونوں کنگن کو کھولا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پھینک دیا اور کہا اللہ کے رسول یہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے وقف ہے، اگرچہ دنیا میں مجھے مصیبت میں یہ کام آنے کا ذریعہ تھا لیکن آخرت کی مصیبت میں کوئی بچانے والا نہیں ہوگا، وہاں پر میں بچنا چاہتی ہوں، لہٰذا یہ اللہ اور اس کے رسول کی راہ میں قربان کرتی ہوں۔ یہ ایمانی جذبہ تھا مسلمانوں کا، نہ صرف مردوں کا بلکہ خواتین اسلام کا، صحابیات کا بھی یہ درجہ تھا اور یہ مرتبہ تھا کہ انہوں نے فوراً جیسے ہی کوئی بات کو انہوں نے سنا فوراً اس پر عمل کیا۔ زکوٰۃ کی جہاں تک بات ہے تو میں 5-10 منٹ آپ سے زیادہ لینا چاہتا ہوں، کیونکہ
ज़कात الفطر کا بھی مسئلہ ہمیں بیان کرنا ہے، اور عام طور پر انہی ایام میں لوگ ذکات الفطر ادا کرتے ہیں۔ حالانکہ یاد رکھیں کہ ذکات الفطر نکالنے کا صحیح طریقہ جس وقت چاند نظر آ جائے اس وقت سے لے کر عید الفطر کی نماز میں نکلنے سے پہلے تک، یہ جو تقریباً 12 گھنٹے کا وقت ہوتا ہے یا 11-10 گھنٹے کا وقت ہوتا ہے، سب سے افضل اور بہتر طریقہ ہے کہ انسان ان اوقات میں اپنی زکات الفطر نکال دے۔ زکات الفطر چاند نظر آیا یا چاند کی خبر کہیں سے آئی، اس وقت سے لے کر عید الفطر کی نماز ادا کرنے کے لیے نکلنے سے پہلے تک آپ زکات الفطر ادا کر دیں، یہ سب سے بہتر طریقہ ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا ایک قول ہے کہ اگر کوئی پہلے ادا کرنا چاہتا ہے تو عید سے 1 یا 2 دن پہلے ادا کر سکتا ہے۔ کتنے دن؟ 1 یا 2 دن پہلے۔ گویا کہ اگر رمضان 29 کے ہو تو 28 اور 29 اس میں گنجائش ہے، 28 کو آپ ادا کر سکتے ہیں، 29 کو ادا کر سکتے ہیں۔ اگر رمضان 30 ہے تو 29 اور 30، یہ ابن عباس کا یہ قول ہے۔ تو چونکہ وہ بھی ایک صحابی رسول ہیں، اگر کوئی انسان پہلے زکات الفطر ادا کرنا چاہتا ہے تو عید سے 2 دن پہلے ادا کر سکتا ہے، 3 دن پہلے نہیں۔ یہ زکات الفطر کا مسئلہ آپ جان لیں۔ اب زکات الفطر کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری 1503 اور صحیح مسلم 984 نمبر کی حدیث، ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکات الفطر کو فرض قرار دیا ہے۔ 1 سا کھجور، 1 سا جو، 2 لفظ استعمال ہوا ہے، تمر اور شعیر، یعنی کھجور اور جو۔ دوسری حدیث میں اور بھی ہے، کس پر؟ غلام پر، آزاد پر، مرد پر، عورت پر، چھوٹے پر، بڑے پر، تمام مسلمانوں پر، چاہے غلام ہو یا آزاد ہو، بڑے ہو یا چھوٹے، مرد یا عورت، چھوٹے ہو یا بڑے، سب پر کیا ہے؟ زکات الفطر واجب ہے۔ اسی طریقے سے زکات الفطر کیا ہم اور آپ رقم کی شکل میں دے سکتے ہیں؟ جیسے کہ مفتیوں کے فتوے آتے ہیں، 4-5 مفتیوں کے فتوے رہتے ہیں اس کے نیچے کہ زکات الفطر اس سال اتنا متعین کیا گیا ہے۔ شریعت کا ہم مطالعہ کریں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا آتا ہے؟ صحیح بخاری کی روایت ہے، 1506 نمبر کی حدیث، سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی فرماتے ہیں کہ کننا نخرج زکات الفطر، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زکات الفطر نکالا کرتے تھے۔ کتنے؟ سا من طعام، 1 سا طعام جو اس دور کا طعام تھا، کھانے کے لیے غذا کے طور پر استعمال کرتے تھے۔ او سا من شعیر، یا تو 1 سا جو کا، او سا من تمر، یا 1 سا کھجور کا، او سا من عقت، او سا من زبیب، پنیر کا یا کشمش کا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان اجناس کا، ان اشیاء کا، ان غذاؤں کا استعمال جو صحابی رسول کیا کرتے تھے یا صحابہ کے دور میں غذا کے طور پر استعمال ہوتے تھے، لہٰذا اس اعتبار سے صحابہ اکرام کیا کرتے تھے؟ نکالا کرتے تھے، لیکن 1 سا نکالا کرتے تھے۔ 1 سا برابر کتنا ہے؟ 1 سا برابر، چونکہ سا کچھ سا بڑے بھی ہوتے ہیں، کچھ سا چھوٹے بھی ہوتے ہیں، تو کم سے کم 1 سا 2.5 کلو کے برابر ہے، 2 کلو 500 گرام 1 سا، اور اگر تھوڑے بڑے سا ہو تو 3.25 کلو کے برابر اس سا کی مقدار ہوتی ہے۔ تو ایک انسان اناج کی شکل میں، جیسا کہ ہم اور آپ، ہمارا طعام کیا ہے؟ عام طور پر چاول ہے، اسی لیے محدثین اکرام نے کہا ہے کہ جس جگہ پر، جس علاقے پر جو بطور غذا استعمال کرتے ہیں لوگ، اس سے زکات الفطر نکالا جا سکتا ہے۔ تو اگر آپ چاول نکالنا چاہیں، جیسا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ صرف جو ہی نکالنا ہے، یا تو کھجور ہی نکالنا ہے، یا تو کشمش، اس طریقے سے جو 4 چیزوں کا ذکر کرتے ہیں، تو طعام کا بھی لفظ استعمال ہوا ہے، آپ طعام بھی نکال سکتے ہیں، لیکن
2.5 کلو سے 2.25 کلو، یہ اس کی مقدار ہے، اتنا آپ کو نکالنا ہے۔ کیا ہم اور آپ زکوٰۃ الفطر میں رقم کی شکل میں پیسے نکال سکتے ہیں اس کی قیمت؟ بعض محدثین اکرام نے، بعض علماء اسلام نے کہا ہے کہ اگر کوئی مجبوری ہو تو مجبوری کی صورت میں رقم نکالنا جائز ہے، لیکن بغیر مجبوری، بغیر عذر اور بغیر اضطراری شکل میں انسان کو جو اصل ہے صدقۃ الفطر، وہ اصل میں اناج کی شکل میں ہے، اناج ہی کی شکل میں نکالنا۔ اگر کوئی مجبوری ہے، آپ کو ایسی جگہ بھیجنا ہے کہ آپ اناج کی شکل میں نہیں بھیج سکتے، ابھی آپ اس کی جو رقم ہے، آپ اس کی رقم کو آپ 1 سیکنڈ میں بھیج سکتے ہیں، تو اس طریقے سے اگر کہیں کوئی مجبوری ہے تو آپ یقیناً نکال سکتے ہیں۔ علماء اسلام نے اتنی گنجائش رکھی ہے، لیکن بہتر کیا ہے؟ اناج کی شکل میں ہمیں اور آپ کو نکالنا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ انسان جو اناج کھائے اسی کا نکالے۔ آج مفتیوں کی طرف سے جو لیٹر آتا ہے تو اس میں غریب اور امیر سب کو ایک ہی مقام پر اور ایک ہی پلہ پر رکھ دیا جاتا ہے۔ یعنی اگر 100 روپیہ ہے، مثال کے طور پر 100 روپیہ اگر زکوٰۃ الفطر نکالنا ہے تو وہ بھی 100 روپیہ ادا کرتا ہے جو مہینے میں لاکھوں روپیہ کماتا ہے، اور وہ بھی جو غریب اور مسکین ہے وہ بھی کیا کرتا ہے؟ اسے بھی 100 روپیہ دینا پڑتا ہے۔ تو یہ شریعت کے خلاف ہے، اور یہ گویا کہ ایک غریب پر اس کے حق تلفی ہے، اس پر ایک بوجھ ہے، اور امیر کے لیے امیر کی حق تلفی ہے۔ لہٰذا انسان کو چاہیے کہ اگر انسان جو کھائے ہوئے غذا ہے اس کا اگر استعمال کرے، جو استعمال کرتا ہے روزمرہ ایام میں، انہی کو اگر بطور زکوٰۃ نکالے تو یہ سب سے احوط اور سب سے بہتر طریقہ ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو بتایا ہے کہ زکوٰۃ الفطر کی حکمت کیا ہے۔ سنن ابو داؤد 1609 نمبر کی حدیث، سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یا رسول اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ الفطر کو فرض قرار دیتے ہوئے یہ کہا کہ یہ روزہ دار کے لیے بیہودہ اور ناشائستہ باتوں سے پاکیزگی کا ذریعہ ہے، اور مسکینوں کے لیے کھانا ہے۔ کیا ہے؟ مسکینوں کے لیے کھانا ہے۔ یعنی انسان جو روزہ رکھتا ہے کبھی بیہودہ الفاظ استعمال کرتا ہے تو اس کا کفارہ بن جاتا ہے، یا کوئی ایسی حرکت جو انسان غلط حرکت استعمال کرتا ہے جو شریعت میں عام طور پر یا روزے کی حالت میں عام طور پر جائز نہیں ہے۔ انسان ہے، ہم بشری تقاضے کے تحت ہم سے کچھ غلطی ہو جاتی ہے اگرچہ ہم روزے سے رہتے ہیں، تو اس کا کفارہ زکوٰۃ الفطر ہے۔ اور دوسرا فائدہ یا دوسری حکمت یہ ہے کہ جو مسکین کا جو کھانا ہے کم از کم عید کے دن اسے اچھا کھانا نصیب ہو جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ یہ 2 فائدے ہیں۔ اب ہم اور آپ صدقہ ہو یا زکوٰۃ ہو کس کو ہم دے سکتے ہیں؟ سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 60 میں میں ترجمہ صرف کر کے اپنی بات کو ختم کرنا چاہوں گا کہ صدقہ یا زکوٰۃ یا زکوٰۃ الفطر یا عام صدقہ آپ کس کو دے سکتے ہیں؟ مصارف زکوٰۃ یا مصارف صدقہ کتنے ہیں؟ 8 قسم کے لوگ ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا سب سے پہلا انسان کون ہے؟ اللہ نے فرمایا انما الصدقات للفقراء، فقراء کے لیے، والمساکین، مسکینوں کے لیے، والعاملین علیہا، جس پر وہ کام کرتے ہیں، صدقہ وصولی کرتے ہیں ان کے لیے، والمؤلفۃ قلوبہم، تالیف قلب کے لیے۔ تالیف قلب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایسا مسلمان جس کو اس بات کا خدشہ ہے کہ اگر غیر مسلم اسے پیسہ دے دے تو وہ اسلام کو چھوڑ دے گا اور غیر اسلام کی طرف چلا جائے گا، تو اس کو آپ تالیف قلبیہ، کوئی مسلمان ہونا چاہتا ہے اس اعتبار سے بھی آپ اسے دے سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے وفی الرقاب، جو گردن چھڑانے میں جو غلام ہے اس کو آزاد کرنے میں۔ اسی طریقے سے بہت سارے مسلمان بے گناہ بے قصور آج جیل اور قید خانے میں موجود ہیں، پیسے کی وجہ سے وہ نکل نہیں پا رہے، تو آپ اسے بھی دے سکتے ہیں۔ والغارمین، اور جو مقروض ہیں، مقروض کا مطلب یہ نہیں کہ بڑی بڑی عمارت اور بڑی بڑی بلڈنگ بنانے کے لیے گیا اور قرض کے تلے دب گیا، ایسا نہیں، بلکہ اپنی ضروریات زندگی کو گزارتے ہوئے وہ مقروض ہو گیا، تو اسے بھی آپ زکوٰۃ الفطر دے سکتے ہیں۔ وفی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، اور اللہ کی راہ میں مطلب اللہ کی راہ میں جو جہاد کے لیے نکلتے ہیں اس کے لیے۔ اور اسی طریقے سے
وہ اپنی سبیل اور مسافروں کے لیے، اگرچہ اپنے گھر میں وہ کیا ہے مالدار ہے، لیکن آپ کے پاس اگر وہ انسان ضرورت مند ہے تو پھر اسے بھی آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ یہ 8 مصارف زکوٰۃ ہے، لہٰذا آپ زکوٰۃ بھی آپ دے سکتے ہیں انہیں، صدقہ فطر بھی انہیں آپ دے سکتے ہیں، جو 8 قسم کے لوگوں کا ذکر ہے۔ یہ الگ مسئلہ ہے کہ فقیر اور مسکین میں کیا فرق ہے، میں اس کی تفریق کی طرف نہیں جانا چاہوں گا، لمبا وقت کی ضرورت پڑ جائے گی۔ آخر میں یہی کہوں گا کہ ایک اللہ رب العالمین کے 2 آیت بطور پیغام آپ کے سامنے دے کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، کیونکہ رمضان کا یہ آخری عشرہ گزر رہا ہے اور نہایت تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے۔ جب انسان کے پاس موت آئے گی، ملک الموت جب آ جائے گا، تو انسان کس چیز کی خواہش کرے گا؟ کون سی چیز کی خواہش کرے گا؟ اللہ رب العالمین نے سورۃ المنافقون کی آیت نمبر 10 اور 11 میں ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، موت آنے سے پہلے جو ہم نے تمہیں دیا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرو، چاہے وہ زکوٰۃ کی شکل میں ہو یا غیر زکوٰۃ ہو، چاہے وہ صدقہ واجبہ ہو یا صدقہ نافلہ ہو، تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ اگر نہیں کرو گے تو کیا ہوگا؟ موت جب آئے گی، ملک الموت جب آ جائے گا، فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، فریاد کرے گا، عاجزی اور انکساری کرے گا، ملک الموت سے کہے گا کہ اے ملک الموت تھوڑی سی مہلت دے، إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، قریب کا مطلب چند منٹ یا چند سیکنڈ کا وقت دے دو، چند منٹ مان لیجیے۔ کیا میں کروں گا؟ نماز پڑھوں گا، روزہ رکھوں گا، حج یا زکوٰۃ ادا کروں گا؟ نہیں، وہ بندہ کہے گا فَأَصَّدَّقَ، میرے پاس بہت سے مال ہے، میں اس کا صدقہ کروں گا، وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور نیک لوگوں میں سے ہو جاؤں گا۔ موت، ملک الموت جب حاضر ہے، انسان کس چیز کی فریاد کر رہا ہے؟ تھوڑی سی مہلت مل جائے، میں صدقہ کروں گا اور نیک لوگوں میں سے اپنا نام شمار کر لوں گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے وہ فرشتہ کیا جواب دے گا؟ اللہ رب العالمین نے کہا کہ فرشتہ جواب دے گا لن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها، اللہ رب العالمین کہے گا فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ، اللہ رب العالمین ہرگز مہلت نہیں دے گا، کیونکہ اللہ رب العالمین نے کسی کو 60 سالہ 70 سالہ 80 سالہ زندگی دی ہے اور مال سے بھی نوازا، رمضان جیسا عظیم مہینہ بھی نوازا، آپ خطیب کے خطبہ بھی سن چکے اور اس کے باوجود اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے بخیلی کر رہے ہیں۔ موت کا فرشتہ جب روح نکالنے کے لیے آتے ہیں، ہم اور آپ فریاد کریں گے تھوڑی مہلت دی جائے، اللہ کی طرف سے جواب ہوگا ہرگز نہیں، اب تمہیں کوئی مہلت نہیں، اب تمہارا وقت ختم ہو چکا ہے۔ لہذا مسلمانوں، اللہ نے جسے مال سے نوازا ہے اس کے لیے ذمہ داری ہے کہ بخیلی نہ کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں تیزی سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تھے، مسکین، فقیر، بیوہ، یتیموں، ہر ضرورت مند تک آپ کا صدقہ پہنچ جایا کرتا تھا، چاہے وہ واجب ہو یا غیر واجب ہو۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلتے ہوئے ہم اور آپ اپنے صدقہ کو اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ انہی چند کلمات کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا تو ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہم تمام مسلمانوں کو صدقہ زیادہ سے زیادہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین جو صاحب نصاب ہے اسے تو زکوٰۃ مکمل طور پر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین اور اس صدقہ کو بروز قیامت جہنم سے عذاب کا نہیں بلکہ جہنم سے بچاؤ کا ذریعہ بنا۔ الہ العالمین ہمارے قیام، ہمارے صیام اور ہماری عبادتوں کو اللہ تو قبول فرما لے۔ الہ العالمین ہماری اذکار، ہماری دعاؤں کو، ہمارے تلاوت قرآن کو، ہمارے صدقات و خیرات کو قبول فرما لے۔ رب کریم ہم میں سے جو بیمار ہے اے اللہ تمہیں شفاء کاملہ اور صحت عاجلہ نصیب عطا فرما۔ ہمارے مرحومین اور مرحومات کی قبر کو نور سے منور فرما دے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب عطا فرما۔ جب تک زندہ رکھ ایمان اور اسلام پر، جب اپنے پاس بلا ایمان اور اسلام پر۔ آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم۔